جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار حقانیت و صداقت احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر چند ایک پروگرام پیش کر رہا ہے۔ آج کا پروگرام حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی صلیبی موت سے نجات از روئے قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا پروگرام حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی صلیبی موت سے نجات از روئے قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت 158 اور 159 میں فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ان آیات کا اردو میں بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اور بسبب ان یہود کے کہنے کے کہ یقیناً ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اور نہ ہی صلیب پر مارا اسے، اور لیکن وہ یعنی مسیح مشابہ کیا گیا ان کے واسطے مقتول و مصلوب سے، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں البتہ وہ شک میں ہے۔ اس واقعہ کے متعلق انہیں کوئی علم نہیں ہے سوائے ظن کی پیروی کرنے کے، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یقیناً، بلکہ اللہ نے اپنے حضور اس کا رفع کر لیا، اور یقیناً اللہ غلبہ والا اور بہت حکمت والا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہود کی طرف منسوب یہ الفاظ کہ یقیناً ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو، اس فکر میں یہ الفاظ اللہ کا رسول یہود کا ایک تنزیہ کلام ہے۔ یہود تو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں سمجھتے تھے۔ اگر یہود مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے تو ایمان لے آتے، ان کو قتل کرنے کی کوشش اور قتل کرنے کے کیا معانے، اور نہ پھر یہود ان کو قتل کرنے کا دعویٰ کرتے۔ یہود کے اس تنزیہ کلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ بن مریم جو خود سے یعنی اپنے آپ سے اللہ کا رسول بنا ہوا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود کے اس جھوٹے دعویٰ کی تردید فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تو یہود نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی صلیب دیا۔ یہ الفاظ یہ کہ نہ قتل کیا نہ صلیب دیا، اس سے ہرگز یہ بھی مراد نہیں ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا ہی نہیں گیا۔ قرآن مجید، تاریخ اور انجیل کی مضبوط شہادت موجود ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ قرآن مجید میں مذکورہ الفاظ کہ نہ قتل کیا نہ صلیب دیا سے منشا یہ ہے کہ یہود کا صلیب پر چڑھانے کا اصل مدعا پورا نہ ہوا، یعنی یہ کہ یہود حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو نہ قتل کر سکے نہ صلیب پر مار سکے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ صلیب کا لفظ جو صلب سے ہے، صلب کا اصل معنی ہڈیاں توڑ کر
گودا نکال دینے کا ہے۔ اس زمانہ میں جس شخص کو بھی صلیب پر لٹکایا جاتا تھا، جب وہ صلیب پر بے ہوش ہو جاتا تھا تو پھر اسے صلیب سے اتار کر موت کی تصدیق کے لیے اس کی ہڈیاں وغیرہ بھی توڑتے تھے۔ اور جیسا کہ صلیب کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں ہوا، یہ واقعات اس سے اگلے پروگرام میں بیان کیے جا رہے ہوں گے۔ ان واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے فوراً بعد بے ہوشی کی حالت میں اتار لیا گیا، اور اتارنے کے بعد حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں۔ قرآن مجید کے بیان فرمودہ الفاظ شبہ لہم کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شبہ کا لفظی معنی ہے کہ اس کو مشابہ کر دیا گیا، لہم واسطے ان یہود کے، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو مشابہ کر دیا گیا واسطے یہود کے۔ ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے ان الفاظ کے سیاق و سباق پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان الفاظ کے سیاق و سباق میں قتل اور صلیب کی تو نفی کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ مشابہ کر دیا گیا واسطے ان کے۔ تو مطابق سیاق و سباق اس مقام پر مشابہ کیا گیا سے مراد یہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حالت مقتول اور مصلوب کے بین بین ہوگی۔ صلیب پر چڑھائے جانے کے واقعات کو ملا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی حالت مقتول اور مصلوب کے بین بین ہو جانے سے لوگوں کو اصل حقیقت جاننے کے بارے میں دھوکہ لگا کہ آیا وہ صلیب پر فوت ہو گئے ہیں یا نہیں۔ ان کو یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ان یہود کے لیے مشابہ کر دیا گیا کا اس مقام پر ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور شخص کو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی شکل دے دی گئی تھی، جیسا کہ نام نہاد علماء نے یہ بے بنیاد عقیدہ اختیار کر رکھا ہے۔ نام نہاد علماء کہتے ہیں کہ مشابہ کر دیا گیا کا یہ مطلب ہے کہ کسی اور شخص کو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شکل دے دی گئی۔ بقول ان نام نہاد علماء کے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہود نے ایک دوسرے مشابہ تشبیہ والے شخص کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سمجھ کر صلیب دے دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ ایک جھوٹی کہانی ہے۔ یہ نام نہاد علماء کا خود ساختہ من گھڑت قصہ ہے۔ پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں ہے کہ اگر وہ کسی شخص کو بچانا چاہے تو ایسے طریقوں سے بچائے۔ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا ہی تھا تو پھر ان کی شکل ایک کافر کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نام نہاد علماء کہتے ہیں کہ ان کی شکل ان کے ایک دشمن کافر کو دے دی۔ گویا ایسا عدلہ بدلہ کرنا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مجبوری تھی۔ سیاق و سباق میں صرف دو لفظ قتل اور صلیب کے ہیں، اور شبہ کی تخصیص کے لیے ان دو لفظوں سے حل نکالنا ہے، اور مطلب یہی بنتا ہے کہ ان کی حالت کو مقتول اور مصلوب کے درمیان کر دیا گیا۔ شبہ کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ اس کو مشابہ کر دیا گیا، مانند کر دیا گیا، یعنی جو بھی فعل ہوا وہ اس ایک شخص یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام شخص واحد سے ہوا۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے۔ عربی زبان میں بڑی گہرائی ہے۔ عربی زبان اسم بمسمى ہے، یعنی ہر چیز کے خواص اور صفات کے مطابق
اس کو اس کا نام یا لفظ دیا جاتا ہے۔ تو عربی زبان ایک وسیع اور مطالب زبان اور قرآن مجید کا نازل کرنے والا اللہ تعالی علیم و خبیر علام الغیوب ہے، اور یہ نام نہاد علماء اللہ تعالی کی تعلیم کے خلاف اپنا کھوٹا سکہ چلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ نام نہاد علماء سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بغض و حسد میں اندھے ہو چکے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ ایسی جھوٹی باتیں تراش رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ القدوس العزیز الحکیم پر حرف ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے کوئی ایسا معنی و مفہوم نہیں نکل رہا کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ایک دوسرے شخص کی شکل سے بدل دیا گیا تھا، اور نہ ہی کسی حدیث میں ایسے کوئی واقعات بیان ہوئے ہیں۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی چھوٹے سے چھوٹے معاملہ سے لے کر بڑے سے بڑے معاملہ کی رہنمائی کی ہے، مگر کسی حدیث میں کسی ایسے واقعہ کا ذکر نہیں ہے۔ نام نہاد علماء کی بنائی ہوئی یہ کہانی قرآن مجید اور حدیث کے خلاف ہے۔ یہ کہانی مذہب کے مزاج کے خلاف ہے، اور یہ کہانی اللہ تعالی کی شان اعلیٰ و عرفہ کے خلاف ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ایک پروگرام میں قرآن مجید کی صورت آل عمران کی آیت 56 کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا کہ جب یہود نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو صلیب دے کر ان کا جھوٹا نبی ہونا ثابت کیا جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے وعدہ فرمایا کہ میں اللہ تجھے تبھی وفات دینے والا ہوں اور اپنے حضور رفعت بخشنے والا ہوں۔ اور اب سورۃ النساء کی آیت 158 اور 159 میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، کہ وہ یہود نہ ان کو قتل کر سکے اور نہ مصلوب کر سکے، تو پھر کیا ہونا باقی تھا؟ جو ہونا تھا وہ یہ تھا کہ پہلا وعدہ پورا ہونا تھا، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو تبھی وفات دینے والا ہے، اور تبھی طور پر وفات ہو جانے کے بعد کیا ہونا تھا؟ رافعوں کا الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حضور رفعت عطا کرنی تھی۔ اب سورۃ نساء میں فرمایا کہ وہ نہ قتل ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے، تو وہ ملعون قرار نہ پائے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوئے۔ تو اس طرح بررفع اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حضور اپنا مقرب بنایا اور اعلیٰ درجات سے نوازا، یعنی اعلیٰ رفعتیں عطا کی۔ اب ایک امر کے بارے میں وضاحت کرنا باقی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو یہود نے ان کو قتل کیا اور نہ صلیب دیا۔ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ وہ صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے تھے، جبکہ تاریخ اور انجیل کی مضبوط گواہی موجود ہے کہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے۔ صلیب عیسائی مذہب کا نشان بھی ہے، اور موجودہ عیسائیت کی بنیاد ہی صلیب پر ہے، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود کے لیے فرمایا یکسر الصلیبہ، کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی ان کے ذریعہ عیسائی مذہب زوال پذیر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس جگہ وما قتلوہ وما صلبوہ سے مراد یہ ہے کہ یہود ان کو قتل نہ کر سکے اور نہ ہی ان کو صلیب پر مار سکے۔ اس مسئلہ کو سادہ مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک شخص ایک دوسرے شخص کو قتل
کرنے کے لیے اسے ضرب کاری لگاتا ہے، مگر وہ مجروح شخص بچ جاتا ہے تو اسے مقتول نہ کہیں گے۔ اسی طرح یہود اپنے مقصد میں ناکام رہے، وہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو صلیب پر نہ مار سکے، کیونکہ جس طرح مقتول اس شخص کو کہیں گے جو اپنے مقابل کے وار سے مر جائے، اسی طرح مصلوب اس شخص کو کہیں گے جو صلیب کے نتیجہ پر پوری طرح مصلوب ہو جائے، یعنی صلیب کے نتیجہ کے طور پر مر جائے، کیونکہ یہود کا اصل مقصد پورا نہ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے اور نہ مصلوب کر سکے، یعنی نہ صلیب پر مار سکے۔ پس جب نہ وہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے تو ان کا روحانی رفع متحقق ہوا۔ جھگڑا جسمانی رفع کا نہ تھا کہ جسم کو اٹھا لیا جاتا، جھگڑا روحانی رفع کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جسمانی قتل سے محفوظ رکھ کر ان کی روحانی رفعت کی حفاظت کی۔ قرآن مجید، احادیث، تفاسیر اور عرب کے محاورہ کے مطابق لفظ رفع کا فاعل اگر اللہ تعالیٰ ہو اور انسان مفعول ہو تو لفظ رفع کے معانی ہمیشہ بلندی درجات اور حصول قرب روحانی اور تقرب الی اللہ کے ہوتے ہیں۔ عربی زبان کی مشہور لغت لسان العرب میں لفظ رفع کے تحت لکھا ہے فی اسماء اللہ تعالی الرافع هو الذی یرفع المؤمنین بالاسعاد واولیاءہ بالتقریب، یعنی رافع اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ مومنوں کا رفع ان معنوں میں کرتا ہے کہ ان کو سعادت بخشتا ہے، اور اپنے دوستوں کا رفع ان معنوں میں کرتا ہے کہ ان کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 7ویں آسمان پر اس کا رفع کر لیتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر جسمانی رفع مراد لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک محدود جسم ماننا پڑتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مادی جسم اور حدود وغیرہ سے پاک ہے۔ اور بطور خاص نوٹ کیجئے یہ کہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا میں لفظ ورفعنی یعنی اے اللہ میرا رفع کر قابل غور و فکر ہے۔ نعوذ باللہ امت محمدیہ کے ایک شخص کی بھی یہ دعا آج تک قبول نہیں ہوئی کہ اس کو جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔